مشناسین اہل حدیثین دگارا مشناسین برقول نبی چون و چرا نشناسین. اور اردو والا کہتا ہے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار. یہ تھے بقیت السلف حضرت العلام مولانا یامین خان سلفی حفظہ اللہ، جو اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت حجیت حدیث کے اہم موضوع پر انتہائی محققانہ خطاب فرما رہے تھے. اللہ شیخ محترم کو صحت اور ایمان والی لمبی عمر عطا کرے اور ان کا سایہ تابع ہم پر سلامت رکھے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاد المکرم ڈاکٹر حافظ عمار بن امین محمدی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور آ کر آپ سے ہم کلام ہوں. ڈاکٹر حافظ عمار امین محمدی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. احباب گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، طلباء اعظام اور محترم سامعین، رسول مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب قیامت حالات کے متعلق ہمیں جو واقفیت کی، آگاہ کیا، متنبہ کیا، قیامت کے متعلق بتلایا، جن میں سے ہر ایک اپنے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے ہمارے لیے انتہائی مہلک اور نقصان دہ ہے. لیکن اگر ہم تقابلی اعتبار سے دیکھیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت علم کو اٹھا لیا جائے گا. علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا بقبض العلماء. علماء کم ہوتے
جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں قریب 5 سالوں سے صرف اپنے ہی مسلک کے نہیں بلکہ مجموعی اعتبار سے ہر مسلک کے جو بھی معتدل مزاج آج کی مجلس انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ مدارس میں سلسلہ وار رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے تقاریب بخاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں عام طور پر صحیح البخاری کی آخری حدیث پر استاد درس دیتے ہیں، شاگردوں کے ساتھ ساتھ سامعین سماعت فرماتے ہیں۔ تو اس موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ جیسی شخصیت کا تذکرہ اور ان کی سوانح عمری کو سن سنا کے اپنے آپ کو دین کے علم کے حوالے سے اور دین کا علم حاصل کرنے کے بعد جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کی سیرت، ان کی زندگی کا، ان کی خدمات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آج کے دور میں، آج کے ایام میں جو ضروری سمجھتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک استاد، ایک شاگرد، علم حدیث کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں کون سے ایسے اصول دیتے ہیں، ایسے اسباب ملتے ہیں کہ جن کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے۔ آج جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا کہ مدارس، اساتذہ، طلباء یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان، اس کے متعلق کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اہل علم کی عزت اور احترام کرنا پڑے گا، اپنے طلباء کو وہ حیثیت، وہ اہمیت دینی پڑے گی جو ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت سے ملتی ہے۔ معذرت کے ساتھ عمومی طور پر یہ بات دیکھی گئی ہے، چونکہ جب غلطی انتہائی نقصان دہ اور منفی نتائج والی ہو تو بڑے سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایک استاد ہونے کی حیثیت سے طلباء کو قرآن پڑھاتے ہوئے، حدیث پڑھاتے ہوئے ہم نے کیا کبھی یہ انداز اختیار کرنے کی کوشش کی جو کہ ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کی سوانح عمری کا مطالعہ کرنے سے ملتی ہے؟ ایک استاد ہونے کی حیثیت سے اپنے شاگرد کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی صلاحیت، ایسی قابلیت سے نوازا جس کا اس کو خود بھی ادراک ہے یا اس کے علم میں نہیں، ہمیں اس کے متعلق اس کو باور کروانا چاہیے، لوگوں میں اس کی صلاحیت کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اور ایک استاد ہونے کی حیثیت سے جب ایک شخص مسجد پر بیٹھا ہو، حدیث کا درس دے رہا ہو، قرآن کا فہم دے رہا ہو، تو اس وقت آج کے دور کے اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے طلباء کے لیے وہ نئے رستے متعین کریں جن کی آج کے دور میں ضرورت ہے۔ دین کی خدمت کے لیے وہ طریقہ کار متعارف کروائیں جس کے آج کے پرفتن دور میں ضرورت ہے۔ لیکن اکثر طور پر الا ماشاءاللہ ہمیں کم ہی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اساتذہ کی طرف سے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہو، ان کی قابلیت کا اعتراف کیا جاتا ہو اور ان کی جستجو کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو نئے نئے طریقے متعارف کرائے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی
محمد بن سلام دیلندی رحمہ تعالی، ان کے پاس ایک شخص آیا تو استاد اپنے شاگرد کے متعلق کہتا ہے لو جئت قبل، اگر آپ کچھ دیر پہلے آتے لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، آپ ایک ایسے بچے کو دیکھ لیتے جس کو 70,000 احادیث یاد ہے۔ استاد اپنے شاگرد کی صلاحیت اور قابلیت کو لوگوں کو بتا رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے جب یہ بات پتہ چلی تو وہ شخص امام بخاری رحمہ اللہ کے پیچھے پیچھے گیا اور جا کے کہنے لگا کہ کیا تم وہ بچے ہو جس کے متعلق محمد بن سلام رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا صرف 70,000 نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، کہا کہ میں جس حدیث کے متعلق آپ کو بتاؤں گا صحابہ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر ایک پیدائش، اس کی وفات، اس کے تعلیمی سفر اور اس کے اساتذہ کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے استاد نے ان کی صلاحیت اور قابلیت کو لوگوں کو بتایا اور بڑا مشہور واقعہ بلکہ سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، امام داخلی رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان کی مجلس کا، امام بخاری رحمہ اللہ کی چھوٹی سی عمر ہے 11 سال، مجلس میں بیٹھے ہوئے استاد حدیث پڑھ رہا ہے، سند پڑھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے ادباً گزارش کی کہ اس کی سند جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ فَانْتَهَرَنِي، امام بخاری رحمہ اللہ کہتا ہے استاد نے مجھے چپ کروا دیا۔ شاید امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صلاحیت تھی، قابلیت تھی، ان کے سامنے آیا نہ تھی۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو انہوں نے جھڑک دیا صرف یہ سوچ کر کہ یہ بچہ مجھے سمجھائے گا، ایسی بات نہیں۔ ہمارے مدارس میں، ہمارے اداروں میں ایسے طلباء کی تذہیب کی جاتی ہے، ان کے حوصلوں کو پست کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے استاد کی ادب کے ساتھ کسی بھی ایسی بات کے متعلق نشاندہی کرتا ہے جو علمی اعتبار سے پختہ نہیں، درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ارجع الی الاصل، آپ ایسے کریں، کتاب کھول کے دیکھ لیں، پڑھیں کہ کیا واقعتاً حدیث کی جو سند آپ بیان کر رہے ہیں کیا وہ اسی طرح ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اصرار پر استاد نے کتاب کھولی، دیکھا تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات بالکل درست تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس آ کے کہنے لگے کیف ہوا یا غلام، اے بچے اگر میری بیان کی ہوئی سند درست نہیں ہے تو اصل سند کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ساری سند پھر درست سمجھا دی اور انہوں نے، استاد نے اپنی کتاب کے اندر اس کی اصلاح کی۔ کیا آج کے دور میں اگر بحیثیت شاگرد میری غلطی کی کوئی نشاندہی کرتا ہے، کیا میں اتنا حوصلہ اور ہمت رکھتا ہوں کہ میں اس کو قبول کر سکوں کہ مجھ میں بھی نقص ہو سکتا ہے، کمی اور کمزوری ہو سکتی ہے؟ ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ آج اس معاملے میں اصلاح کی ضرورت ہے اور یہ بات یاد رکھیں، پریشان ترین بات یہ ہے آج کے اساتذہ، معلمین اور طلباء متعلمین کے جو رویوں کے اندر تبدیلی ہے، ان کو مثبت اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو دو چیزیں میں نے عرض کی کہ استاد کو اپنے شاگرد کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، ان کو خدمت دین کے حوالے سے ایسا عمل بھی بتانا چاہیے جو وقت تقاضا کرتا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالی مجلس لگی ہوئی ہے، طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، استاد کیا کہتے ہیں لو جمعتم کتابا مختصرا لسنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کاش ایسا ہو کہ تم میں سے کوئی ایک
ایسی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے متعلق مرتب کرے جو مختصر ہو اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی احادیث، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اخلاق و آداب ساری چیزیں اس میں موجود ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں فواقع ذالک فی قلبی، یہ بات میرے دل کے اندر گھر کر گئی، جگہ بنا لی۔ اس سے پہلے کہا کہ الحمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کے اندر یہ بات ڈال دی کہ میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، حدیث کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں ایک استاد ہونے کی حیثیت سے اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو ایسا ماحول دینا چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مثبت اور بہتر سے بہتر استعمال کر سکیں۔ اور آج کا وقت یہ تقاضا کرتا ہے، اگر ہم یہ کردار ادا نہیں کریں گے، مدارس سے فضلاء علماء سند فراغت لے کر جائیں گے لیکن عملی میدان کے اندر وہ کمی جو اہل علم کے جانے کی وجہ سے گیپ بن رہا ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، اس کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ اور اسی طرح جو شاگرد ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ استاد ہمیشہ استاد ہوتا ہے، اس کی عزت اور اس کا احترام اس قدر ضروری ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو دوران تعلیم اپنے استاد کو استاد نہیں سمجھتے تھے، بات کی بات نہیں کر رہا، دوران تعلیم آج وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا کام لینا ان سے توفیق چھین لی ہے صرف اساتذہ کا احترام نہ ہونے کی وجہ سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی، فرمایا لا یکون الرجل محدثا، کوئی بندہ اس وقت تک محدث نہیں بن سکتا، اس وقت تک کوئی بندہ محدث نہیں بن سکتا حتی یحدث عمن هو فوقہ، جب تک وہ اس شخص سے حدیث بیان نہ کرے جو اس سے اوپر والے درجے پہ ہے، اور اسی طرح عمن هو دونہ، اس شخص سے بیان نہ کرے جو اس سے کم درجے میں ہے، کسی بھی اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، علم کی پختگی کے اعتبار سے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، فرمایا کہ رب مبلغ او عالہ من سامع، کئی اعتبار سے ایسا ہوتا ہے جس نے بات ڈائریکٹ سنی ہوتی ہے اس کو اس کے فہم کا، اس کے بنیادی مضامین کا پتہ نہیں چلتا، جو آگے سننے والا ہوتا ہے شاگرد اس کو استاد سے بہتر سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ تو رب کی تقسیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو تفقہ فی الدین عطا کرتا ہے۔ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں پر سمجھایا ہے کہ جب آپ کسی سے حدیث بیان کریں گے سب سے پہلے اس سے حدیث سیکھیں گے، اور حدیث سکھانے والا چاہے عمر میں چھوٹا ہو، عمر سے بڑا ہو یا اپنے جیسا ہو، استاد استاد ہوتا ہے۔ استاد کا احترام کریں گے اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا۔ استاد محترم احسان الحق شہباز حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتی، وہ ہمیں پڑھاتے ہوئے بتایا کرتے تھے کہ جو بندہ استاد کا احترام کرتا ہے اور جو احترام نہیں کرتا، اس کی مثال اگر سمجھنی ہو تو ایسے سمجھ لیں کہ اگر کوئی مکان تعمیر ہو اور اس کے اندر سارا کچھ موجود ہو اور اس کے باہر کوئی بھی پلستر وغیرہ بناؤ سنگار نہ کیا گیا ہو، ایسے مکان کو باہر سے گزرنے والے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور جو مکان، جو گھر تعمیر ہوا اندر اتنا بناؤ سنگار نہیں، اس کا سامنا حصہ بڑا اچھا خوبصورت بنایا گیا، ہر بندہ اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ استاد کا احترام کرنے والا، یہ اگرچہ علم میں پختہ نہ بھی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلس، ایسے افراد، ایسا مرتبہ، ایسی عزت، ایسا مقام عطا کرتا ہے کہ جو بہت زیادہ ماہر لوگ ہوتے ہیں، پڑھائی کے دوران پوزیشنیں لینے والے ہوتے ہیں، وہ بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ تو ہم سے پیچھے ہوا کرتا تھا، اس کی آج اتنی عزت اور احترام ہے، کس وجہ سے؟ استاد کا احترام رکھنے کی وجہ سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے
مستسقرت لنفسی الا بین یدی علی بن المدینی، کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی کسی بھی صاحب علم کے سامنے چھوٹا محسوس نہیں کیا، یعنی میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے یہ باتیں یا یہ فنون ان میں مہارت حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہیں ان میں کوئی تکبر والا پہلو پایا جاتا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی ان کے اساتذہ کی محنت، ان کے والدین کی قربانیاں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ جو کسی بھی اہل علم کے نصیب میں نہیں آیا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ جو اعتماد ہے، علم کی جو پختگی ہے، کوئی ایک واقعات ایسا نہیں بتا سکتے کہ کسی استاد کی تضحیک یا حقارت کا کوئی بھی انداز اپنایا، باوجود اس کے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ کل حدیث لا یعرفہ البخاری، جس حدیث کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ کہہ دیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، وہ کبھی بھی حدیث نہیں ہو سکتی، لا علمی کا اظہار اگر کر۔ اس کے باوجود اساتذہ کی، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے والے سے ملتا ہے، اکثر اپنے استاد کے پاس جایا کرتے تھے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بخاری تم خراسان جا رہے ہو رحمہ اللہ تعالیٰ، یہاں کے لوگوں کا اور علم کا کیا ہوگا؟ کہ جب وفات ہوئی تو میں سوچا کرتا تھا کہ استاد محترم نے کیوں کہی تھی یہ بات۔ تو استاد کا احترام ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں سمجھایا، ان کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، استاد کا احترام انتہائی ضروری اور لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوق اور جذبہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جو آج کے طلباء کے اندر نہیں پایا جاتا۔ میں نے ایک دفعہ یہ بات بھی سمجھائی تھی، بتائی تھی امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک طالب علم کو دین کا علم حاصل کرتے ہوئے اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ شوق دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ ایک رات میں 20 دفعہ جاگ کے امام بخاری رحمہ اللہ جو بات میں آتی ہے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ کیا یہ شوق نہیں تھا؟ کیا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنا اس کے شوق کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ علاقوں کا نام لے لے کے بتایا کرتے تھے، فلاں علاقے میں نے اتنے سفر کیے، فلاں علاقے میں طلب حدیث کے لیے میں نے اتنے سفر کیے، اور فلاں علاقے کے متعلق تو میں بتا ہی نہیں سکتا کہ میں نے کتنے سفر کیے صرف حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ کیا یہ استاد کی تعریف نہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں بتایا۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، کتبت ان 1080، میں نے 1080 اساتذہ سے حدیث کا علم حاصل کیا، اور کہتے ہیں سب کے سب میں کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس کا ایمان اور عمل کے متعلق وہ عقیدہ نہ ہو جو کتاب و سنت نے اور محدثین نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اساتذہ کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ ہمیں شوق ہونا چاہیے، ہمیں آج وہ شوق، وہ جذبہ، وہ ولولہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر موجود نہیں ہے، جو ہمارے اساتذہ یا ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف سے ہمیں مثالیں ملتی۔ آپ اندازہ لگائیں، بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ یہ قریب جو ہمارے اسلاف ہیں ان میں سے ایک ہے، بہت بڑا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی کے ساتھ پیدا کیا تھا، خود واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ ان کی سوانح عمری کو پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں فقط بصری وانا صغیر، میں ابھی بچہ تھا میری بینائی چلی گئی۔ ایک دفعہ میں گھر میں لیٹا ہوا تھا، اب جس کی بینائی کام نہ کرتی ہو دن رات کا فرق اس نے کیا کرنا ہے؟ کہتے لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند تھی لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میری خالہ آئی اور اس نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ اس کی بینائی چلی گئی ہے، کیف سیحصل علی وظیفہ تعیش منہا، اب اس کا کیا بنے گا؟
یہ کوئی کام کاج کیسے کرے گا کہ اس کو ایسا روزگار ملے جسے یہ زندگی بسر کر سکے؟ یہ خالہ اپنے بانجے کے متعلق اظہار کر رہی ہے، بن باز رحمہ اللہ خود بیان کرتے ہیں، لیکن چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو ملنے کے لیے عرب کے بڑے بڑے حکمران اور عہدیدار گھر میں ملنے آیا کرتے تھے، دوستانہ ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور ان کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے، صاحب سرور تھے، وہ اہل علم طلباء پر خرچ کیا کرتے تھے۔ کسی نے روکا کہ آپ کیوں اتنا خرچ کرتے ہیں، روکنے کے لیے کہا تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اہل علم طلباء علماء پر خرچ کرنا چھوڑ دیا جائے تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ وہ علماء پر کیسے خرچ کیا کرتے تھے؟ جس طرح استاد محترم بیان کر رہے تھے، مجھے عطا اللہ حنیف بجیانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آ گیا۔ ان کے بعد محترم اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطبہ جمعہ کے اندر شریک ہوئے۔ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اپنے جو کتابیں انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لنگڑے بھولے اپاہج اور کم ذہن والے بچوں کو نہ بھیجا کریں، جو آپ کا سب سے لائق فائق اور ذہین و فتین بچہ ہو اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ تو عطا اللہ حنیف بجیانی رحمہ اللہ کے والد اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو سب سے زیادہ لائق فائق ذہین اور فتین ہے وہ میں دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ بعد میں لوگ انہیں عطا اللہ مولانا عطا اللہ حنیف بجیانی رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، کون ان کو نہیں جانتا؟ یہ اساتذہ، یہ اکابر جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، جو پیچھے چلے گئے، یہ انہی لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے۔ آخری بات، آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو طلباء علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یا تو شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ یہ تو نیت ہی ٹھیک نہیں، یہ تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، ہمارے اکابر اور اسلاف نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے حالات کی تنگی کو یہ رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ کون نہیں جانتا ابو البرکات احمد مدراسی رحمہ اللہ تعالیٰ کو؟ یہ ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کے پاس پڑھا بھی ہے، ان کو دیکھا بھی ہے، ہمارے والد محترم ان کے قابل شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ مدراس سے لاہور آئے مصر جانے کے لیے، جامعہ ازہر کا بڑا نام تھا کہ پڑھنے جائیں گے، لیکن تقسیم ہو گئی، واپس نہیں جا سکے۔ لاہور کے اندر انہوں نے ٹوپیاں بنانے اور فروخت کرنے کا کام شروع کر دیا۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلے تھے، کسی نے مشورہ دیا گجرانوالہ چلے جائیں، وہاں بڑے افسر محدث گوندلوی رحمہ اللہ کے پاس چلے جاؤ، تمہیں علم کے حوالے سے ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ تو وہاں پر آئے اور ابو برکات احمد مدراسی رحمہ اللہ جامعہ اسلامیہ میں پڑھا کرتے تھے، اور ٹالی والی مسجد، وہاں پر طلباء جو جامعہ اسلامیہ میں پڑھا کرتے تھے وہاں رات گزارا کرتے تھے۔ اب اس دور میں گھروں کے اندر کھانا لگا ہوتا تھا، لوگ مختلف قسم کے کھانے دیتے تھے اور یہ طلباء حدیث خوشی خوشی کھا لیا کرتے تھے۔ ایک گھر میں جو طلباء تھے ان کا کھانا لگا ہوا تھا، طلباء کی تعداد کے مطابق کھانا تیار ہوتا، ہفتہ گزر گیا تو جو اماں جان کھانا تیار کیا کرتی تھی انہوں نے پوچھا، بیٹا تم جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے ہو؟ کہا وہیں پڑھتا ہوں۔ کہا آپ کا کھانا تو ہم تیار نہیں کرتے تو گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو ابو البرکات احمد مدراسی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ پانی لگا ہوا ہے، اسے پانی پی کے گزارا کر لیتے ہیں، صبح جامعہ میں جا کے حدیث پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، اور
اس بات کی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی کو کہا جائے کہ مجھے کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ، وہ کہتے ہیں آدم بن نبی حیات کو ملنے گیا، میرا نفقہ ختم ہو گیا، 3 دن گزر گئے، کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے علماء اور اسلاف نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے حالات کی تنگی کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ کہتا ہے 3 دن گزرے، کسی کو نہیں بتایا، پتے کھا کے گزارا کر لیا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ آج ہمارے مساجد اور خطباء، مدرسین، ان میں منافق قسم کے لوگوں کی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں جو صرف انتظامیہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے ہاتھ بھی بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف چند ٹکوں کے لیے، دین کو دے دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں 3 دن گزرے، ایک بندہ آیا، اس نے مجھے تھیلی دی، اس میں دینار تھے، اس نے کہا انفق علی نفسک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا انتظام کرتا ہے، اللہ نے رزق کا انتظام دنیا کے اندر آنے سے پہلے کیا ہے، تو حالات کی تنگی کی بنیاد پر ہم کیوں دین کا علم حاصل نہیں کرتے؟ آپ حیران ہوں گے، عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ جو آج کے دور کی بہت بڑی شخصیت ہے، بڑی خدمات ہے، بلکہ اردو میں جو تفاسیر لکھی گئی ہیں برے صغیر میں، اگر مستند اور مدلل اور ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی تفسیر کمال کی تفسیر ہے۔ وہ اپنے والد محترم کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ فیروز پور کے علاقے لکھوکی کے تھے، والد فوت ہو چکے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے آئے، سردی کا موسم تھا تو گھر کے اندر غربت تھی، لیکن کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے قمیض کی، شلوار کی، لباس کی ضرورت ہے۔ ایک کمبل تھا، ساری سردیاں وہ کمبل اوڑھ کے گزار دی، کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے سردی کے لیے لباس چاہیے۔ والدہ نے محنت کی، لوگوں کے کپڑے سلائی کیے، جو جمع پونجی ہوئی، سردی ختم ہوئی تب تک تو لباس خریدا اور پھر کمبل کی جان چھوڑی۔ یہ ہمارے اسلاف ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج فتنوں کا دور ہے، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جس قدر ہم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، مال کمانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے جان کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان کی حفاظت کتاب و سنت کا علم حاصل کیے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کو سنانے کو، محدثین کے حالات کو، ان کے خدمات کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں بعض عربی کتب پڑھائی جاتی ہیں تاکہ بچوں کی عربی کے ساتھ انسیت پیدا ہو، تعلق پیدا ہو، ادب کے حوالے سے، محدثین کی خدمات کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ایسے واقعات جو ایمان کو تازہ کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، حالات کی تنگی کے باوجود بھی تقویٰ، اعتماد، یقین اور توکل کو مضبوط کرنے والے محدثین اسلاف کے ایسے واقعات ایک جگہ اکٹھے ہونے چاہیے اور ان کو داخل نصاب کرنا چاہیے، تاکہ طلباء کے اندر کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو اور حالات کی وجہ سے پریشان ہو کر وہ دین کی خدمت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ احباب کو بھی دین کو سمجھنے، علم حاصل کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ کو جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت الفردوس ان کو بغیر حساب کتاب کے نصیب فرمائے۔ جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ سب اساتذہ کو صحت و عافیت، تندرستی، ایمان اور عمل صالح والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں طلباء کو، شاگردوں کو اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔